بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حنیف رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خیبر ایٹ 7۔ ناظرین، آج کے اہم موضوعات پر ہم گفتگو کریں گے اور ہمارے جو تجزیہ کار ہوں گے وہ اپنی رائے دیں گے۔ پہلا جو ناظرین ہمارا موضوع ہے وہ انتہائی اہم اور دلچسپ موضوع، پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر قیادت میں جو اختلافات ہیں اب وہ کھل کے سامنے آ چکے ہیں۔ شاید خاقان عباسی ہو یا سردار مہتاب عباسی یا ان جیسے کافی مزید لوگ جو پارٹی کے اندر موجود ہیں، لیکن دبے لفظوں میں اس وقت وہ اپنی ناراضی کا اظہار تو کرتے ہیں، لیکن شاید اب وہ بھی کھل کے سامنے آ کر اپنی رائے کا اظہار کر پائیں، کیونکہ سردار مہتاب عباسی کی کل کی جو گفتگو ہے میرے خیال سے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ سلسلہ رکنے والا نہیں، تھمنے والا نہیں، بلکہ اس میں آپ مزید بھی اضافہ دیکھیں گے۔ ناظرین، اس کے اثرات جو ہے کیا ہوں گے، اس کے نتیجے میں پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاست اور پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے آنے والا الیکشن کیا منظرنامہ پیش کرے گا، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین دوسرا موضوع پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جیل بھرو تحریک کا جو اعلان کیا گیا ہے، کیا طریقہ کار ہوگا، کیا کیا جائے گا تاکہ انہیں پھر جیل بھیج دیا جائے، یہ ایک سوال اور بڑا اہم سوال۔ اور اس کے ساتھ ناظرین پی ٹی آئی کی قومی اسمبلی میں واپسی کا جو ایک فیصلہ ہے، یہ غلطی کا اعتراف ہے، یو ٹرن ہے، غلط فیصلوں کا نتیجہ ہے، کیا ہے، اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ اور پروگرام کے آخر میں ناظرین مختصر ہم گفتگو کریں گے صدر پاکستان نے جو خط لکھا ہے کہ پختونخوا اور پنجاب میں الیکشن کروائے جائیں، اس حوالے سے کیا منظرنامہ بنے گا، اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے لیے انتہائی قابل احترام ہمارے اساتذہ میں آتے ہیں محترم افتخار شیرازی صاحب۔ شیرازی صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں، تھینک یو سو مچ۔ اور ناظرین پشاور اسٹوڈیو میں حسب معمول ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ہمارے سینئر تجزیہ کار محترم وقاص شاہ صاحب اور شمس محمد صاحب، آپ دونوں حضرات کا بھی بہت بہت شکریہ۔ آغاز کرنا چاہوں گا افتخار شیرازی صاحب آپ سے۔ سر یہ فرمائیے گا، پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان کی بہت بڑی جماعت، لیکن کھل کے اختلافات جو سامنے آ رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں خاقان عباسی صاحب اور پھر مہتاب عباسی صاحب یا ان کی طرح کافی لوگ جو موجود ہیں لیکن وہ کچھ بول نہیں رہے، فی الحال کچھ نہیں بول رہے، اس کے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پارٹی پر اثرات کیا ہو سکتے ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اصل معاملہ ہے کیا، یہ اختلافات کھل کے سامنے کیوں آئے، وجہ کیا بنی؟ دیکھیں میرے خیال میں اگر مسلم لیگ نون کو لے کے ہم بات کریں تو کہا جاتا تھا کہ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ، گویا کہ ایک گڈ کاپ تھا اور ایک بیڈ کاپ تھا۔ بیڈ کاپ اس وقت لندن میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ ایک طرح سے مزاحمت کی سیاست کر رہا تھا، وہ اداروں کو چیلنج کر رہا تھا اور وہ ڈکٹیٹ کرا رہا تھا، اور اس کے نتیجے میں ان کے جو چھوٹے بھائی تھے شہباز شریف جو سب پرائم منسٹر ہیں، وہ مفاہمت کی سیاست پہ یقین رکھنے والے آدمی تھے، اور یہی وجہ ہے کہ سسٹم کے اندر وہ انہیں اور نواز شریف صاحب اور ان کی صاحبزادی فی الحال تو آؤٹ ہیں، لیکن آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے یہ کچھ کہہ نہیں سکتے۔ لیکن میرے خیال میں یہ ایک فالٹ لائن آلریڈی پارٹی کے اندر موجود تھی۔ شریف صاحب نے کہا کہ ان کی بیٹی بھی آؤٹ ہے، لیکن ان کی بیٹی تو آل ان آل بن گئی پارٹی کی، اگر آپ دیکھیں تو یقیناً، لیکن اب بھی الیکشن لڑنا، ان کے کاغذات کا منظور ہونا، اس کے بعد بہت سے مرحلے ہیں صبح کے ہنگام سے پہلے بالکل ایسے تو ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے ایگزیکٹلی۔ تو میرے خیال میں ابھی قبل از وقت کہنا ہے کہ اگر وہ آ گئی ہیں تو وہ شاید پرائم منسٹر کی کینڈیڈیٹ ہیں اور وہی بن جائیں گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کے اندر یہ فالٹ لائن آلریڈی موجود تھی جی، بٹ اس کو ٹریگر کرنا تھا، اور اس کو ٹریگر کیا ہے شاید خاقان عباسی صاحب نے، کہ جو ایک بڑی قداور شخصیت ہیں، وہ شخص کہ جب ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں نواز شریف صاحب تو پارٹی کے اندر جو سب سے بیسٹ اس وقت چوائس تھی پرائم منسٹرشپ کے لیے وہ خاقان عباسی تھے، اور 1.5 سال جب وہ پرائم منسٹر رہے ہیں تو وہ کہا جاتا ہے کہ بیسٹ اسکور تھا ان کا اور انہوں نے بیسٹ پرفارمنس دی ہے۔ تو میرے خیال میں اگر وہ شخص اس بات پہ اعتراض کر رہا ہے کہ کوئی ایک ایسی خاتون، ایک ایسی عورت جو کسی سابق پرائم منسٹر کی یا پارٹی پریزیڈنٹ کی بیٹی ہیں، اور اس بنیاد پہ ان کو سینئر نائب صدر بنا دیا جائے، چیف آرگنائزر بنا دیا جائے، سب لوگ اس کو رپورٹ کریں، تو ان کو لگتا ہے کہ دس از انجسٹیفائڈ۔ تو میرے خیال میں یہ وہ اکیلے نہیں ہیں، مہتاب عباسی کی آپ نے بات کی، صابر شاہ صاحب ہیں، یو نیم اٹ۔ اب کیا سمجھتے ہیں، کیا وہ خاقان عباسی صاحب کا جو موقف ہے کیا وہ ہم درست سمجھے؟ کیونکہ دوسری جانب اگر ہم دیکھیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ مریم نواز ہی وبائی شخصیتیں جو شاید وہ کراؤڈ جو ہے وہ اٹریکٹ کرنا، لوگوں کو جو ہے جلسے جلوسوں میں لے کر آنا، یا لوگوں کے لیے مریم نواز کی شخصیت جو ہے وہ اٹریکشن کا باعث بھی ہے بحیثیت پولیٹیشین، تو یہ دلیل آپ کس حد تک درست سمجھتے ہیں؟ میرا خیال ہے کراؤڈ پولر کی حد تک آپ ضرور، شاید جس طرح کا بیانیہ ان کے والد صاحب اور وہ لے کے چل رہی ہیں، کراؤڈ ضرور پول کر رہی ہیں، لیکن پارلیمانی
سیاست کے اندر اور پھر حکومت کرنا صرف کراؤڈ پول کرنے سے نہیں ہوتا، اس کے لیے ایک بڑا ایکسپیرینس آپ کو چاہیے، اداروں کے ساتھ کیسے انٹریکٹ کرنا ہے۔ حکومت میں جب ہوتے ہیں تو انٹرنل ایکسٹرنل سیکیورٹی کے معاملات، فارن افیئرس کے معاملات، ملک کی معیشت کو چلانا، کیا کچھ نہیں ہوتا۔ پاکستان تو دنیا میں شاید ایک بڑا عجیب سا ملک ہے جہاں پہ حکومت کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ تو صرف آپ اگر عوام میں مقبول ہیں، اس بنیاد پہ آپ کو پارٹی کا صدر بنا دیا جائے اور کل کو الیکشن ہو تو آپ کو پرائم منسٹر بنا دیا جائے تو وہی کچھ ہوگا جو پھر نواز شریف صاحب کرتے رہے۔ ماضی میں بڑی غلطیاں ہیں کہ اس کے نتیجے میں ان کی حکومتیں بھی جاتی رہیں اور اس ملک کو بھی بڑا نقصانات ہوئے۔ تو میرے خیال میں اگر یہ آپ کرائٹیریا بنائیں گے تو پھر تو کل بھی کوئی پارٹی کے صدر کا کوئی بیٹا ہوگا تو وہی چیف منسٹر ہوگا، کوئی مقبول شخصیت آ کے بالکل۔ میرے خیال میں ان کا جو سٹینڈ ہے بڑا جسٹیفائڈ ہے، نہیں میں سمجھتا ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ پارٹی کے اندر اس طرح کی اور آوازیں اٹھنا شروع ہو جائیں گی، اور جب معاملہ فیصلہ کن مرحلے پہ آئے گا تو ہمیں یہ تعداد بڑھتی ہوئی نظر آئے گی، کم ہوتی ہوئی نظر نہیں۔ درست۔ وقاص شاہ صاحب، آپ کیا فرمائیے گا اس حوالے سے کہ شاہد خاقان عباسی یا پاکستان مسلم لیگ نون میں جو دیگر سیاسی قائدین ہیں جو بڑے بڑے عہدوں پر رہے ہیں ماضی میں اور ان کی بڑی قربانیاں ہیں، ان کی ناراضگی جو ہے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا کسی نئے سیاسی منظرنامے کی تیاری ہو رہی ہے یا ان کے جو تحفظات خدشات ہیں وہ آپ درست سمجھتے ہیں؟ وقاص شاہ صاحب۔ شرائع صاحب کی بات میں نے سنی، بالکل انہوں نے بہت اچھی طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا۔ جہاں تک میرا ذاتی رائے ہے تو یہ ہے کہ یہ جو مختلف شخصیات عباسی صاحب وہاں پر شاید خاقان عباسی صاحب یا خیبر پختونخوا میں سردار مہتاب صاحب یا اس طرح دیگر جو لوگ ہیں تو وہ کسی نظریے یا اصول کے لیے تو نہیں کھڑے ہوئے، وہ اپنی سپیس کو اس کو ریکلیم کرنے کے لیے جو ان سے چھینی گئی ہے اس کے لیے وہ جدوجہد کر رہے ہیں ود ان دا پارٹی۔ تو یہ مختلف جو سیاسی جماعتیں ہیں ان میں یہ چیزیں چلتی رہتی ہے، لیکن جہاں تک بات ہے کہ صوبائی صدر جو یہاں پر خیبر پختونخوا کے ہیں امیر مقام صاحب، ٹھیک ہے اس میں ان میں کمزوری ابھی ہوگی ان کی، ابھی جو ان کی کچھ عرصے سے وہ یوٹیلیٹی ہے یا جو ان کی ایکٹیویزم ہے وہ بھی اتنی نظر نہیں آ رہی، لیکن جو حضرات خیبر پختونخوا میں ان کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں یا ان کے خلاف علم بغاوت قیادت پر ہم ضرور گفتگو کریں گے۔ میرا جو اگلا سوال ہوگا یقیناً اسی حوالے سے ہوگا کہ صوبائی قیادت پر جو الزامات لگائے گئے ہیں سردار مہتاب عباسی کی جانب سے وہ کس حد تک درست آپ سمجھتے ہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اس وقت آپ یہ بتائیے گا کہ شرائع صاحب نے جو گفتگو کی کہ مریم نواز کی ایک جو ان کا آنا یہ ایک فیکٹر ہے، دوسرا جو پارٹی کے اندر ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور پرو اسٹیبلشمنٹ کا جو ایک تاثر موجود تھا، شاید یا اس کا بھی شاہسانہ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ بالکل میرے خیال میں ہم جتنا بھی ڈینائی کریں لیکن پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے، اور ہماری جو پولیٹیکل انجینئرنگ آپ اسے کہہ لیں یا جو ریزلٹس مرتب ہوتے ہیں، الیکشن مینیج کیے جاتے ہیں، تو ان میں اسٹیبلشمنٹ کی رول کو آپ نگیٹ نہیں کر سکتے، آپ اس کی نفی نہیں کر سکتے، اور جو ایک جو پرسیپشن ہوتی ہے پاکستان میں کہ اسٹیبلشمنٹ جس سیاسی جماعت کے سر پر ہاتھ رکھتی ہے تو وہی الیکشن جیتتی ہے، تو میرے خیال میں ابھی بھی پی ایم ایل این وہی کوشش کر رہی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اسٹیبلشمنٹ ان سے بددل ہو جائے یا کسی اور کے سر پر ہاتھ رکھ دے۔ عمران خان صاحب یا بلال بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ بھی جو خبریں آ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کچھ نہ کچھ چکر میں ہے، تو یہ لیکن نواز شریف صاحب کی جہاں تک بات ہے وہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے، یہاں پر جو مسلم لیگ نون کا عام ورکر ہے وہ مایوس ہے، انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ لیگ نون کا جو عام ورکر ہے وہ مایوس ہے۔ شمس محمد صاحب آپ کیا فرمائیے گا اس حوالے سے؟ جو خاقان عباسی صاحب کو دیکھ لیں، سردار مہتاب عباسی یا دیگر جماعتوں میں جو ٹاپ لیڈرشپ تھی، مصطفیٰ نواز کھوکھر سمیت دیگر جماعتوں میں کافی لوگ تھے جو کہ اپنی پارٹیوں سے ناراض ہیں، کیا یہ کوئی نیا سیاسی منظرنامہ کہ کوئی نیا سیاسی جو نئی سیاسی پارٹی بنانے کا کوئی پلان بن رہا ہے آپ کے خیال میں، یا ان پارٹیوں میں موجود ان لوگوں کے تحفظات خدشات درست آپ سمجھتے ہیں؟ شمس محمد صاحب۔ حنیف الرحمان صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ کہ جہاں تک مسلم لیگ نون کے اندر اختلافات کا تعلق ہے تو میرے خیال میں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اور یہ ہر ایک پارٹی میں دو چار ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کبھی کبھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ جہاں مسلم لیگ کے اندر یہ جو تین شخصیات ہیں یہ کافی قداور شخصیات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اصول پرست لوگ ہیں، لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ اس سے زیادہ ایک پارٹی کسی کو کس حد تک نواز سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ شاہد خاقان عباسی صاحب کو وزیر اعظم تک بنایا، مفتاح اسماعیل صاحب کو 2 مرتبہ جو ہے وہ وفاقی وزیر بنایا،
سردار مہتاب صاحب کو گورنر بنایا, وزیر اعلیٰ بنایا, اور اس کے علاوہ بھی مختلف عہدوں وفاقی وزیر بھی رہے ہیں. تو اس سے زیادہ پارٹی کسی شخص کو کس حد تک نواز سکتے ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ یہ ساری جو بھی مشکلات ہیں ان کے ذہن میں یا جو خدشات ہیں یہ نواز شریف محمد صاحب ٹھیک ہے, درست آپ کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, جو پارٹی نے نوازنا تھا وہ نواز دیا, لیکن یہ بتائیے گا کیا مریم نواز کا انتخاب کیا اس حوالے سے مشاورت یا کوئی بالکل پارٹی کے اندر جو کم از کم سینئر لیڈران جو تھے, سینئر لیڈرشپ, ان کے ساتھ مشاورت آپ نہیں سمجھتے کہ ہونی چاہیے تھی, ان کی مرضی کے بعد یہ فیصلہ ہونا چاہیے تھا؟ سر مشاورت تو ان کے ساتھ یقیناً ہوئی ہے, لیکن ظاہر ہے کہ ان کا مشورہ شاید اس کے خلاف ہوگا. شاید خاقان عباسی صاحب وغیرہ یہ مانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس پہ ڈسکشن ہوئی ہے, لیکن شاید ان کا مشورہ اس کے خلاف تھا کہ اس کو نہ بنایا جائے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ابھی تک جو گزشتہ 4 سال میں عمران خان کا مقابلہ اگر واحد کسی شخصیت نے اسی طرح منہ توڑ انداز میں کیا ہے مسلم لیگ نون کے اندر سے, تو وہ صرف مریم نواز نے کیا ہے. نہ صرف یہ کہ وہ کراؤڈ پولر ہے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ اسی انداز میں جواب دینا جانتی ہے جس انداز میں پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے جواب کا تقاضا کرتے ہیں یا وہ جس طرح جارحانہ سیاست کرتے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے جس طرح قیدوبند کی صعوبتیں برداشت کی ہے, انہوں نے جس طرح جرأتمندانہ انداز میں اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کیا ہے جہاں بھی ضرورت پڑی ہے, اور یہی چیز عوام پسند کرتی ہے. تو اگر پورے مسلم لیگ نون کا بیانیہ جو ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جس طرح پہلے اس پہ قائم تھا, نواز شریف جب سے باہر گئے ہیں اس بیانیے کو نقصان پہنچا ہے. صرف مریم نواز ایک ایسی شخصیت ہے جو اس بیانیے کو جس پر مجتمع ہوا جا سکتا ہے. شرائی صاحب, سردار مہتاب عباسی صاحب کا جو کل آپ نے بیان یقیناً سنا ہوگا, انہوں نے تو بڑا کھل کے وہ بولے ہیں, وہ مطلب انہوں نے کوئی لگی لپٹی کوئی بات نہیں کی, انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ بھئی فلاں فلاں ایشو, ایون وہ سیاسی قیادت کے حوالے سے امیر مقام صاحب جو ہمارے صوبائی صدر پختونخوا کے, ان کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے پارٹی کو ہائی جیک کیا ہوا ہے اور پارٹی کو ختم کرنے پر تلے ہوئے وہ, ٹھیک ہے جی. حالانکہ دوسرا ایک یہ بھی ایک اینگل ہے کہ امیر مقام صاحب ان کے جو ہم نمائیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مہتاب عباسی صاحب یا پیر صابر صاحب جو تھے انہوں نے پارٹی صرف ہزارہ ڈویژن تک محدود کر دی تھی. امیر مقام صاحب کے آنے سے پختونخوا میں پارٹی جو ہے وہ پھیل چکی ہے اور بڑے ایکٹیو انداز میں وہ لوگ سیاست کر رہے ہیں. تو مہتاب عباسی صاحب کی آپ کے خیال میں اصل ناراضگی ہے کیا؟ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ والی بات ہے یا یہاں پر جو موجودہ قیادت ہے وہ چونکہ لفٹ نہیں کراتی تو وہ سپیس چاہتے ہیں, یہ وجہ ہے آپ کے خیال میں؟ اینٹی اسٹیبلشمنٹ مہتاب عباسی سے زیادہ کون ہو سکتا ہے کہ جب 99 میں کو ہوا تھا تو اگر میاں نواز شریف صاحب تو خفیہ معاہدہ کر کے چلے گئے تھے, لیکن اس کے بعد اٹک کی جو قید و بند کی صحبتیں ہیں وہ ان لوگوں نے برداشت کی ہیں. اور لوگوں کو وہ دن نہیں بھولا ہوگا حنیف کہ جب امیر مقام جنرل مشرف کے ساتھ کھڑے ہو کے خیبر پختونخوا کے اندر جلسے کیا کرتے تھے اور مکے لہراتے تھے. اس وقت میرے خیال میں نون لیگ کے کارکن دیکھ رہے ہوں گے کہ مہتاب خان عباسی جیل میں پڑا ہوا ہے اور آج وہ شخص پارٹی کے سربراہ ہے صوبے کے اندر کہ جو کسی زمانے میں ڈکٹیٹر کے ساتھ کھڑا تھا. تو لوگ بھولتے نہیں ہیں. میرے خیال میں بے نظیر نے ذوالفقار علی بھٹو کے مرنے کے بعد جب اپنے انکلز کو چھوڑا وہ پارٹی کمزور ہوئی, کبھی بھی وفاق کی جماعت کے طور پر کے سامنے نہیں آئی. اور پھر بے نظیر کی شہادت کے بعد جب زرداری نے بھی ڈائی ہارڈ قسم کے مخدوم امین فہیم اس طرح کے باقی لوگوں کو پس منظر میں لے کے گیا, تو آج وہ جماعت ایک صوبے کی جماعت بن کے رہ گئی جس جماعت کو وفاق کی جماعت کہا جاتا تھا. تو میرے خیال میں جب آپ اپنے پرانے ٹائم ٹیسٹڈ لوگوں کو آپ دیکھیں, خاقان عباسی 1 سال تک جیل میں پڑا رہا ہے. کیوں پڑا رہا ہے؟ کیونکہ اس کا تعلق نون لیگ سے تھا. توڑنے کی بڑی کوشش کی گئی لیکن وہ نہیں ٹوٹا. ایل این جی ریفرنس کچھ ریفرنس نہیں تھا, یہ سیاسی کیس تھا, لیکن اس نے فرم سٹینڈ لیا. آج آپ کے میڈیا کے لوگ خبروں میں لکھ رہے ہیں کہ عمران خان کے دور حکومت میں اس کو 2 بار پرائم منسٹرشپ کی آفر ہوئی ہے, بٹ اس شخص نے ٹھکرائی ہے. تو اگر ایسے شخص کو آپ پارٹی ایسٹ کے طور پہ ٹریٹ کرنے کے بجائے ان کی ناراضگی کو آپ بالکل نظر انداز کر دیں گے تو میرے خیال میں مریم نواز بہت بڑی غلطی کر رہی ہیں. ایسے لوگوں کے پاس جانا چاہیے, نواز شریف صاحب کو اس بات کا ادراک نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں. یہ نواز شریف صاحب ایک بادشاہ سلامت ہیں. کسی زمانے میں اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین سمجھتے تھے. اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود یہ انداز, یہ رویہ. بس حنیف اس ملک کا سب سے بڑا المیہ سیاستدانوں کا یہ ہے کہ غلطیوں سے سیکھتے نہیں ہیں. یہ غلطیوں سے نہیں سیکھتے. ان کو یہ نہیں لگتا کہ وہ لوگ کہ جو مشکل گھڑی میں جب آپ لوگ باہر چلے جاتے ہیں, لندن چلے جاتے ہیں, یہ لوگ جیلوں میں پڑے رہتے ہیں, یہ لوگ کھڑے رہتے ہیں جیلوں میں ہوتے ہیں, وہ یہ ہوں خواجہ سعد رفیق ہوں, خواجہ آصف ہوں, دیگر جو نیم اٹ, ان لوگوں کو آپ کو کسی زمانے میں کیوں جاوید ہاشمی صاحب ناراض ہو کے آپ سے چلے گئے تھے؟ وجہ یہ تھی کہ جب آپ چلے گئے تھے جدہ میں محلات میں بیٹھے تھے, پارٹی کو سنبھالا اس نے دیا. اگرچہ اس پارٹی نے 18 سیٹیں جیت کے قومی اسمبلی میں, بٹ اس وقت کے ڈکٹیٹر کو بغاوت کے مقدمے انہوں نے جھیلے, سزائے عمر قید انہوں نے بھگتی.
تو جب آپ ایسے لوگوں کو اٹھا کے باہر کھڑا کر دیں گے، آپ سمجھتے ہیں کہ راجہ ظفر الحق جیسے لوگ آپ کو ملیں کہ جن کو آپ نے برائے نام پارٹی کا چیئرمین تو بنا دیا ہے، بٹ پارٹی کے فیصلوں میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے؟ تو میرے خیال میں لوگ اس طرح نہیں سمجھتے. اب وہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم پارٹی میں ہیں تو ہم فیصلوں میں شریک بھی ہوں، ہماری بات کو سنا بھی جائے اور اس کے اکارڈنگلی فیصلہ. بڑے اہم نقطے آپ نے نقطوں پر آپ نے بڑی گہرائی سے بات کی. وقاص شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ امیر مقام صاحب کی اگر بات کی جائے، مہتاب عباسی صاحب کا جو ہدف ہے اپنی بیانات میں وہ یقیناً امیر مقام صاحب ہیں. یہ فرمائیے گا کہ جس طرح شرائع صاحب نے کہا کہ مکے لہرانے والے مشرف کے ساتھ وہ امیر مقام صاحب آج جو ہے وہ قیادت کر رہے ہیں صوبے میں، اور جیلوں میں پڑے رہنے والے، قربانیاں دینے والے اور ثبوتیں برداشت کرنے والے، ان کو سائیڈ لائن کیا گیا ہے. تو مہتاب عباسی صاحب کے حوالے سے جو یہ ایک تاثر ہے کہ ان کی بات درست ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ امیر مقام صاحب کے حوالے سے جو انہوں نے ان کی خدشات ہیں وہ درست ہیں؟ کیونکہ امیر مقام صاحب کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ انہوں نے پارٹی جو بڑی ایکٹیو کی ہے، لیکن قربانی اصل میں باقی لوگوں نے دی ہے. وقاص شاہ صاحب جی حنیف صاحب، ایک تو یہ ہے کہ جہاں تک شیرازی صاحب کی بات، یہ تو صحیح ہے کہ امیر مقام صاحب اس ٹائم پر ڈکٹیٹر مشرف کے ساتھ تھے، یہ بالکل صحیح ہے. اس ٹائم پر 99 میں جو مہتاب عباسی صاحب تھے یا بہت سارے اور لوگ تھے تو وہ جیل میں چلے گئے تھے. لیکن میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ پہلے وہ ایک اور پارٹی میں تھے، اب دوسری پارٹی میں آ گئے امیر مقام صاحب. اور امیر مقام جب پاکستان مسلم لیگ نون میں آ رہے تھے تو اس ٹائم پر ان کے پاس آفر تھی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے. تو وہ یہ جو ان کی اپنی پرسنالٹی ہے یا ان کی یہاں پہ خیبر پختونخوا کی سیاست میں ان کا وزن ہے، میرے خیال میں وہ بہت زیادہ ہے. اور آج بھی میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ اگر امیر مقام صاحب جس بھی سیاسی جماعت میں جانا چاہیں تو وہ جا سکتے ہیں، ہر کوئی پارٹی ان کو قبول کرے گی. جس اگر ہم شاہ صاحب کیا خاصیت کیا ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی پارٹی میں جائیں گے سب ان کو قبول کریں گے؟ وجہ بہت سارے خیبر پختونخوا کی سیاست میں بہت زیادہ ان کی ایکٹیویٹی ہے. سب سے زیادہ جو ایکٹیو پرسن ہے وہ امیر مقام ہے. اگر آپ جہاں پر بھی وہ چاہیں جلسہ کر سکتے ہیں، مردان میں، صوابی میں، ہزارہ میں. یہی ان کی خوبی ہے کہ ان کے دوست یہاں پر خیبر پختونخوا میں بہت زیادہ ہیں. ان کے جو جس طرح ہم غم خادی کہتے ہیں برادری ہوتی ہے وہاں پر پنجاب میں، یہاں پر غم خادی یا جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ ملا ٹھلا، تو ان کا ملا ٹھلا بہت زیادہ ہے. اور انہوں نے ثابت بھی کیا ہے بہت، کیونکہ اس سے پہلے امیر مقام کو کیوں صدر بنایا گیا؟ اسی لیے کہ ان سے پہلے جو صدر تھے پیر صابر شاہ صاحب تو وہ بالکل ان ایکٹیو تھے. ان کی موجودگی میں تو بالکل مسلم لیگ نون ختم ہو گئی تھی صوبے سے. اس سے پہلے سردار مہتاب صاحب تھے. مہتاب صاحب گورنر بھی رہے ہیں، وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں. اور یہ جو پاکستان مسلم لیگ کی قیادت تھی تو وہ ان دونوں شخصیات کے ہاتھوں میں تھی. تو پھر کیوں اتنی کمزور ہوئی مسلم لیگ خیبر پختونخوا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ مہتاب عباسی صاحب کا جو گلہ ہے، شکوہ، یہ درست نہیں؟ کیونکہ آپ کی بات صحیح لگ رہا ہے کہ امیر مقام صاحب کے حوالے سے ان کی گفتگو درست نہیں. شمس محمد صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مہتاب عباسی صاحب نے جو باتیں کی ہیں، آپ متفق ہے کہ صوبائی قیادت نے پارٹی کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں امیر مقام صاحب کے حوالے سے ان کی گفتگو ہے؟ محمد صاحب سر میرے خیال میں مہتاب عباسی صاحب کا شکوہ جو ہے وہ کسی ذاتی اناد یا ذاتی مفادات کے گرد گھومتا ہے. جہاں تک مسلم لیگ نون کا تعلق ہے، اگرچہ یہ خیبر پختونخوا کی سطح کی بہت بڑی پارٹی کبھی بھی نہیں رہی ہے تاریخ میں، اگر ہم دیکھ لیں گزشتہ 20 25 30 سال کے دوران، لیکن اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ یہ صرف ہزارہ تک محدود ہو کر رہ گئی تھی. اور ان کی وجہ جو ہے سردار مہتاب اور صابر شاہ صاحب تھے، کیونکہ وہ لوگ ہزارہ سے باہر نکل کر کوشش ہی نہیں کرتے تھے کہ جس انداز سے پیپلز پارٹی یا عوامی نیشنل پارٹی یا JUI باقی علاقوں میں کرتے ہیں. یہ صرف واحد امیر مقام ہے جنہوں نے باجوڑ سے لے کے وزیرستان تک جو دورے کرتے ہیں، جو جلسے کرتے ہیں، جس طرح وقاص شاہ صاحب نے کہا غمی اور خوشی میں شریک ہوتے ہیں لوگوں کے. دوسری بات ہے کہ ان کے پاس پیسہ بھی ہے، ان کو اس کو خرچ کرنے کا گر بھی آتا ہے. وہ جہاں چاہے ایک ایک جلسے پہ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر دیتے ہیں. میڈیا کے ساتھ ان کے اپنے پرسنل تعلقات ہیں، ایک ایک بندے کا ان کے پاس فون نمبر ہوتا ہے اور وہ اسے موٹیویٹ کرتا ہے اپنے پیغام پہنچانے کے لیے. تو میرے خیال میں یہ صفات جو ہے یہ ایک سیاسی کھلاڑی کے صفات ہوتی ہے، ایک سیاسی لیڈر کی صفات ہوتی ہے.
اگرچہ وہ پہلے جس طرح وقاص شاہ صاحب نے کہا وہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہے، جنرل مشرف کے ساتھ رہے، تو اس وقت وہ مسلم لیگ قاف کا حصہ بن گئے تھے. جب واپس آ رہے تھے تو ظاہر ہے کہ مسلم لیگ نے جن لوگوں کو لینا تھا ان کے لیے دروازے کھول دیے، جن کو نہیں لینا تھا شیخ رشید جیسے چند لوگوں کو، اس کو اسی وقت انکار کر دیا گیا. عوامی سیاست کو امیر مقام صاحب سمجھتے ہیں، اس لیے ان کو وہ پذیرائی بھی ملتی ہے. ظاہر بات ان کی گفتگو صحیح لگ رہا ہے. جس طرح سے ایک اور موضوع کی طرف آنا چاہوں گا میں. خان صاحب نے جو ہے وہ جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا ہوا ہے. یہ فرمائیے گا کہ بہت سے جو ناقدین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ شاید یہ جو ہے، وقاص شاہ صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اس حوالے سے؟ جی حنیف صاحب، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جہاں تک قربانی دینے کی بات ہے تو آپ یقین کریں امیر مقام گزشتہ 3-4 سالوں سے مسلسل پیشیاں بھگت رہا ہے عدالتوں میں، کبھی پشاور ہائی کورٹ میں، کبھی دوسری عدالتوں میں. وہ تو مسلسل ہفتے میں تو ان کی 4 پیشیاں ہو رہی ہے. امیر مقام صاحب کا بیٹا اس پر کیس بنایا گیا. وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ مینٹلی ڈسٹرب ہو گئے ہیں امیر مقام صاحب کے بیٹے، چھوٹے بیٹے جو ہیں. اس کے علاوہ جو امیر مقام صاحب کے ٹھیکے تھے، کیونکہ وہ بیسیکلی کنسٹرکشن کا کام کر رہا ہے، تو ان کے سارے پریوار کو بھی نقصان پہنچایا گیا ہے. درست، ٹھیک ہے. شرائی صاحب، یہ جیل بھرو تحریک کا جو اعلان ہوا ہے، کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ چونکہ گرفتاری کا خطرہ موجود تھا خان صاحب کے، تو انہوں نے یہ کیا کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، لوگوں کو بھی جیل بھرو تحریک پہ لگا دو تاکہ میری جو گرفتاری کے امکانات ہیں یا تو وہ کم ہو جائے یا میری خلاصی ہو جائے. اس کو آپ کس طرح دیکھیں گے؟ لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا ایک جملہ میں ضرور دوں گا کہ ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ صابر شاہ صاحب نے اور مہتاب خان نے شاید ہزارہ تک محدود کر کے رکھ دیا پارٹی کو، لیکن مریم صاحبہ نے بھی اپنی کمپین کا آغاز ہزارہ سے ہی کیا ہے. گویا کہ ایبٹ آباد سے نہیں، ایسا نہیں کہ بٹگرام سے، مانسیرہ سے، کہیں اور سے، انہوں نے بھی انتخاب بہرحال ایبٹ آباد کا کیا، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے. اب آ گئے خان صاحب کی طرف. تو میرا خیال میں خان صاحب کا پرابلم یہ ہے کہ شاید وہ وسیع پیمانے پہ مشاورت نہیں کرتے، اور دوسرا جو پولیٹیکل کارڈز کھیلنے ان کی ٹائمنگ ہے نا، میں سمجھتا ہوں بہت ہی خراب ہے. وہ 25 مئی کے لانگ مارچ سے لے کے آج جیل بھرو تحریک تک جتنے بھی اعلانات انہوں نے کیے ہیں، اس دوران اسمبلیوں کو تحلیل ہو یا قومی اسمبلی سے استعفے دینے ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے رفقا کو سنا نہیں ہے حنیف، اور آج اس کو وہ خمیازہ بھگت رہے ہیں. آج مجھے ان کے کسی قریبی دوست نے کہا ہے کہ ہم نے یہ بڑے سٹرانگ نروز کے آدمی ہیں، کبھی مایوس نہیں ہوتے، لیکن کل پرسوں ہم نے عمران خان کی آنکھوں میں اب آنسو دیکھے ہیں، اور اس کو لگ گیا ہے کہ بالکل اب وہ ان کے گھیرے میں آ چکے ہیں. اسٹیٹس کو کی جتنی بھی طاقتیں تھیں، وہ سیاسی جماعتیں تھیں، یہ ادارے اب سب اکٹھے ہو گئے ہیں، اور اب انہوں نے کہا ہے کہ اب خان صاحب کا انہوں نے بندوبست کرنا ہے. جیل بھرو تحریک کے پیچھے کیا مقصد ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ جیل بھرو تو ایک آخری کارڈ ہے نا حنیف. مجھے لگتا ہے کہ اب ان کو لگتا ہے ڈیسپریشن ہے، اب ڈیسپریشن ہے. اب ان کو لگ رہا ہے کہ جتنے بھی کارڈز تھے وہ لانگ مارچ کے، وہ قومی اسمبلی سے استعفے دینے کے، اس کے بعد اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کے، وہ تمام کارڈز کھیل چکے ہیں. لیکن وہ ویسٹرن ڈیموکریسی پہ بلیو کرتے ہیں حنیف. پاکستان میں کبھی بھی آپ 2+2 4 نہیں ہوتے، ہو ہی نہیں سکتی. کبھی 2 ہوتا ہے، کبھی 1 ہوتا ہے، کبھی 7 ہوتا ہے، کبھی 10 ہو جاتا ہے، لیکن 4 کبھی بھی نہیں ہوتے. اور 4 اس وقت ہوتے ہیں کہ جب کوئی ادارے چاہتے ہیں کہ اس ملک میں 2+2 4 ہوں گے تو ہو جاتا ہے 4، ورنہ نہیں ہوتا. درست. تو خان صاحب نے جو اس ملک میں اپنے کارڈز کو لے کے پولیٹیکل اسیسمنٹ کی تھی، وہ بری طرح غلط ثابت ہوئی ہے. ان کے جتنے بھی کارڈ تھے وہ ضائع گئے ہیں، اور اس دوران انہوں نے اپنے اتحادیوں کو اور پرویز خٹک جیسے اپنے جو قریبی رفقا تھے، اگر ان کو دھیان سے سنتے تو میرے خیال میں آخری مرحلے پہ وہ اسمبلیوں کو تحلیل نہ کرتے. آج ان کے لیے زمین تنگ ہو گئی ہے. میں تو کہوں گا کہ اس وقت زمان پارک میں ہاؤس اریسٹ ہو چکے ہیں. وہ ایک ہاؤس اریسٹ کی حالت درست آپ کہہ رہے ہیں، بالکل اس سے باہر نکلیں گے، نکل نہیں سکتے. درست کہہ رہے ہیں، تو وہ پکڑے جائیں گے. میں ضرور اس پر بات کروں گا، آپ کا تجزیہ چاہوں گا اس پر کہ آخر یہ فیصلے ہوتے کیوں ہیں، اتنی غلط وجہ کیا ہے. وقاص شاہ صاحب آپ فرمائیے گا، کیا کہتے ہیں آپ، جیل بھرو تحریک کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ شرائی صاحب تو فرما رہے ہیں کہ ان کی بوکھلاہٹ ہے، ان کی مایوسی ہے، وہ نا امید ہو چکے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں جیل بھرو تحریک کے پیچھے کیا عوامل ہے؟ کیونکہ کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ شاید ان کو اپنی گرفتاری جو ہے وہ یقینی نظر آ رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ چلیں اس حوالے سے کوئی پریشر جو ہے وہ بنایا جائے تاکہ ان کی گرفتاری جو نہ ہو سکے. کیا کہیں گے آپ وقاص شاہ صاحب؟ حنیف صاحب، میں اس کو مس کیلکولیشن تو کہوں گا، بوکھلاہٹ تو خیر نہیں کہوں گا.
عمران خان صاحب چونکہ یہاں پر شرائع صاحب نے جیسے فرمایا کہ عمران خان صاحب کی سوچ وہ ویسٹرن ڈیموکریسی والی ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ اسمبلی یا تحلیل ہو گئی تو اس کے 90 ڈیز کے اندر الیکشن ہوں گے, اور خان صاحب کو چونکہ خیال تھا کہ ان کی پاپولیرٹی اب پیک پر ہے تو انہیں یہ جو دونوں صوبے ہیں ان میں حکومت مل جائے گی. تو خان صاحب کا یہ آئین کے حوالے سے ان آئین پر ان کا جو اعتماد ہے یا اعتقاد ہے, تو میرے خیال میں وہ اس کو مس کیلکولیٹ کر رہے ہیں پاکستان کے تناظر میں, کیونکہ پاکستان میں کون سا کام آئین کے مطابق ہوا ہے اور آئین ہمارا کتنا امریکہ یا دوسرے ممالک کی طرح طاقتور ہے. پاکستان کا سب سے کمزور ترین جو ڈاکومنٹ ہے, جو چیز ہے, وہ آئین ہے. آئین تو بیچارہ خود اپنے لیے جو اپنے لیے وہ خود نہیں کر سکتا. تو میرے خیال میں خان صاحب کی صرف یہ مس کیلکولیشن تھی. اس سے پہلے جب وہ ادھر آئے تھے پشاور میں وزیر اعلیٰ ہاؤس میں تھے, ان سے میری 2 ملاقاتیں بھی ہوئی تھی. تب بھی ہم نے ان کو یہ کہا تھا کہ لانگ مارچ آپ نہ کریں, آپ کے پاس ایک ڈیٹرن ہے, آپ کے پاس ایک کارڈ ہے, لیکن اس کو یوز نہ کریں. تو خان صاحب نے وہ یوز کیا. ابھی بھی جو جیل برو تحریک ہے یا جو ان کا موو ہے, میرے خیال میں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ یہ ویسٹ تو نہیں ہے, یہاں پر ڈیموکریسی تو نہیں ہے. یہاں پر جو فیصلے کرتے ہیں وہ نہ ووٹ کی بنیاد پر کرتے ہیں, نہ پبلک سپورٹ کی بنیاد پر کرتے ہیں, وہ اپنی سوچ کے مطابق کرتے ہیں. جنہوں نے پولیٹیکل انجینئرنگ کی یونیورسٹی کھول رکھی ہے, فیصلے تو وہ کرتے ہیں. تو عمران خان صاحب اب بھی میرا ذاتی خیال ہے کہ جب تک خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے رابطے ٹھیک نہیں کرتے تو ان کو اس سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے. درست. میں مومن صاحب کا بھی اس پر تجزیہ لینا چاہوں گا, لیکن چھوٹی سی بریک کا وقت, اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ناظرین, اور اس دیگر موضوعات پر بھی گفتگو کریں گے. چھوٹی سی بریک. ناظرین ویلکم بیک. شمس مومن صاحب, آپ کی جانب آنا چاہوں گا اور آپ سے بھی وہی سوال. جیل بھرو تحریک کا اعلان جو عمران خان صاحب نے کیا ہے, کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ واقعتاً ان کو کچھ نظر آ رہا ہے کہ اس کے بعد کچھ ہو سکے گا, انہیں کچھ ریلیف مل سکے گا سیاسی طور پر, یا وہ آپ سمجھتے ہیں کہ صرف ڈرانا دھمکانا ہے؟ حنیف الرحمن صاحب, میرے خیال میں عمران خان صاحب کی عمر تقریباً 70 کے قریب پہنچ چکی ہے, لیکن ان کا جذباتی پن جو ہے اب بھی, وہ خود کو نوجوان بھی سمجھتے ہیں, اس کا انداز بھی نوجوانوں والا ہے, وہ جذباتی پن کا شکار ہوتے ہیں, اور ابھی تک ان کے جتنے فیصلے ہیں اس میں سیاسی پن کم اور جذباتیت زیادہ نظر آ رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے تقریباً صرف 7-8 مہینے کے دوران اپنے تمام تر پتے وہ کھیل چکے, اور وہ ہر ایک پتہ اس کا ناکام ہوتا رہا. لیکن اس کے باوجود اس کو ابھی بھی وہی خوش فہمی ہے, وہی بزم خیش. وہ کہتے ہیں کہ شاید میں عوام میں بہت زیادہ مقبول ہوں, لہٰذا میرا ہر پتہ جو ہے وہ کامیاب ہوتا رہے گا. میرے خیال میں اس کی مثال اس وقت اس بندے کی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا, یا جب ایک انسان دوسرے کے ساتھ لڑتا ہے اور وہ خود اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے تو پھر وہ داؤ پیچ استعمال نہیں کرتا ہے, اس کا ایک جذباتی رد عمل ہوتا ہے, وہ ہاتھ بھی مارتا ہے, وہ پاؤں بھی مارتا ہے, وہ دانتوں سے بھی کاٹتا ہے. اس وقت عمران خان کی صورتحال میرے خیال میں اسی شخص کی مانند ہے کہ لڑائی پر وہ اتر آیا ہے, لیکن اب اسے طریقہ نہیں آتا ہے کہ کس طرح اپنے جو مخالف ہے اس کو زیر کیا جا سکے. اگر میں یہ کہوں کہ اس کا صرف یہ انداز دیکھیں کہ زمان پارک میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور ابھی بھی مطلب آپ وزیر اعظم رہ چکے ہیں, آپ خود قانون کی عملداری کی بات کرتے ہیں, قانون کی پاسداری کی بات کرتے ہیں, اور آپ نے سینکڑوں اور ہزاروں لوگوں کو اپنے ارد گرد جمع کیا ہے کہ یہ لوگ مجھے قانون سے بچائے, مجھے گرفتاری سے بچائے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ آپ کے باقی جتنے جو سیاسی لیڈر ہیں وہ جیل جاتے ہیں, اگر اور دوسرے تیسرے دن وہ واپس نکل آتے ہیں عدالتوں کے ذریعے, تو اگر آپ بھی 2-4 دن جیل گزار کے واپس آ جائے تو اس میں کیا برائی ہو جائے گی؟ آپ کا قد اور بڑھ جائے گا, آپ کی پاپولیرٹی جو ہے وہ اور بڑھ جائے گی. میرے خیال میں اس کے جس طرح باقی پتے ناکام ہو چکے ہیں, تو یہ جیل برو تحریک والا پتہ بھی ان کا کامیاب ہونے والا نہیں ہے, یہ صرف ایک داؤ پیچ ہے. یہ بھی ناکام ہو جائے گا بقول آپ کے. شرائع صاحب یہ فرمائیے گا, آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا اس طرح کی بیانات دینے سے یا اس طرح کا اعلان کرنے سے پاکستان کے جو مقتدر حلقے ہیں ان پر یا حکومت پر کوئی اثر پڑے گا, کوئی پریشر ڈیولپ ہوگا اس بات کی وجہ سے؟ یا نہیں, اثر تو اس وقت پڑتا ہے کہ جب لوگ لاکھوں کی تعداد میں باہر آتے. آپ نے دیکھا کہ 25 مئی کو انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ 20 لاکھ لوگ لے کے آئیں گے, کوئی 20 لاکھ لوگ نہیں آئے. اس کے بعد نومبر کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ بڑی مشکل سے راولپنڈی تک پہنچے, پھر اچانک وہ اسمبلی کی تحلیل کا اعلان کر کے چلے گئے. پھر دیکھا کہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ کب وہ ایسا کرنے جا رہے ہیں, بڑی تاخیر کر دیا, آپ نے کسی کو آن بورڈ نہیں لیا. لگتا ہے کہ آپ کا اپنا ایک ذاتی فیصلہ تھا اور آپ نے اناؤنس کر دیا, اور سب اس پہ حیران تھے کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں آپ. تو میرا خیال میں اب یہ جو جیل بھرو تاریخ ہے, یہ بھی لگتا یہ ہے کہ آپ نے اپنے رفقا سے پوچھا نہیں ہے کہ اگر یہ کریں گے تو کیا یہ ہم کر بھی پائیں گے کہ نہیں. اور مور امپورٹنٹلی جب آپ جو بھی کام کرتے ہیں,
جب آپ ساری قیادت کو کنٹینر پہ اپنے پیچھے کھڑا کر لیتے ہیں حنیف، تو کیا کارکنوں کو موبلائز کرنے کے لیے جب تک آپ کے ایم این اے، آپ کے جو سیکنڈ تھرڈ ٹیئر کی لیڈرشپ ہے وہ اپنے علاقوں میں نہیں ہوگی تو لوگ نہیں آتے آپ کے ساتھ. وہ دیکھتے ہیں کہ سب لوگ تو کنٹینر پہ کھڑے ہیں، صاحب صبح آتے ہیں شام کو چلے جاتے ہیں، لوگوں کو لیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے. تو خان صاحب کو یہ سمجھنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اس ملک کے مقبول لیڈر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ان کا بیانیہ ہے وہ لگتا ہے کہ پاکستان کا بیانیہ ہے. اس ملک کو بدلنا چاہیے. اسٹیٹس کو میں رکھتے ہوئے حالت ہماری یہ ہے کہ اس وقت ہمیں IMF ڈکٹیٹ کرا رہا ہے کہ ہم نے پیٹرول کی قیمت کیا رکھنی ہے، ڈالر کی قیمت کیا رکھنی ہے، ہم نے ترقیاتی کام کرنے ہیں کہ نہیں کرنے، بجلی کا بل کتنا لینا ہے عوام سے. بالکل یہ سب کچھ ڈکٹیشن، مائکرو ڈکٹیشن وہاں سے آ رہی ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوگ اب بڑی مشکل سے سانس لے رہے ہیں. وہ چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ آسانیاں ہوں، لیکن خان صاحب کی اسٹریٹجی ہے وہ ناقابل فہم ہے. اگر آپ اس طرح کیمرے کے سامنے بیٹھ کے تقاریر کر کے اور عملی اقدامات کیے بغیر آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی تبدیلی آ جائے گی، ہرگز نہیں آنے والی. اور عمران خان صاحب کو چاہیے کہ اس ملک میں اگر آپ نے ماضی کے لوگوں سے انتقام لینا تو پرفارمنس کے تھرو لیں. آپ کے پاس 2 صوبے تھے، آپ کے پاس کشمیر ہے، آپ کے پاس گلگت بلتستان ہے. لوگ بار بار آپ سے کہہ رہے تھے کہ اگلے 6-8 ماہ میں 1 سال میں یہاں پرفارم کریں، اور اس پرفارمنس کی بنیاد پہ باقی اور سب سے بڑی بات شرائع صاحب، آپ کے ساتھ لوگ ایک پیج پر بھی تھے کسی زمانے میں. بالکل اتنی لبرٹی کوئی کسی کو نہیں ملی. صحیح بات ہے، تاریخ میں کسی کو نہیں ملی. بالکل ایسا. تو وقاص شاہ صاحب آپ فرمائیے گا کہ یہ جو ان کا جو اعلان ہے جیل بھرو تحریک کا، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر، مقتدر حلقوں پر یا حکومت پر کوئی اثر پڑنے والا ہے؟ ان کے لیے کسی پریشانی کا باعث اعلان بن سکتا ہے؟ جی حنیف صاحب، جیل بھرو تحریک سے تو مجھے نہیں پتا کہ اثر پڑے گا اسٹیبلشمنٹ پر کہ نہیں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ تو ماہر ہے یعنی ان چیزوں کی اور ان گیمنگ کی. وہ تو پتہ نہیں گزشتہ کتنے عرصے سے یہ چیزیں کر رہی ہے. لیکن جو عوام کی حد تک میں آپ کو بتاؤں کہ بہت زیادہ مہنگائی ہے، لوگ پریشان ہیں. آپ یقین کریں کہ یہ جو عوامی سیلاب ہے ان کے لیے کوئی لیڈر چاہیے. اگر کوئی لیڈر نہیں ملتا تو وہ یہ خود بخود آئیں گے، جو موجودہ حکومت ہے تو ان کے خلاف یہ نکلیں گے. ڈالر کی قیمت کہاں پہنچ گئی، بجلی روزانہ کے حساب سے یہ لوگ بڑھا رہے ہیں، گیس کی قیمت بڑھ رہی ہے، پیٹرول کی قیمت ابھی سنا ہے کہ 30-31 روپے مزید بڑھانا ہے. تو جس مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے اس بہانے پر یہ آئے تھے یہ PDM کے لوگ، تو انہوں نے تو مہنگائی آسمان تک پہنچا دی ہے. تو یہ عام عوام میں بہت زیادہ غصہ ہے. عمران خان صاحب اگر کچھ بھی نہیں کرے، وہ آرام سے وہاں پر بیٹھ جائے لاہور میں یا بنی گالہ میں، لیکن جو وقت گزرتا جا رہا ہے تو PDM کے لیے جو کاؤنٹنگ ہے تو وہ میرے خیال میں ان کے لیے کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکی ہے. اور الیکشن ہوں گے، اگر 3 مہینے بعد نہیں ہوں گے، 6 مہینے بعد نہیں ہوں گے، 8 مہینے بعد تو ہو جائیں گے. تب پتہ چلے گا جو ہماری PDM کی جماعتیں ہیں، حکومت ہے، شہباز شریف صاحب ہیں، بلاول صاحب ہیں یا مولانا صاحب ہیں، کہ ان کو لوگ کس ووٹ دیتے ہیں، یعنی ان کو پتہ چل جائے گا. اور الیکشن میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ PDM کے لیے پریشانی کا باعث ہے یہ تمام تر معاملات؟ شمس محمد صاحب آپ کیا فرمائیے گا اس حوالے سے؟ جیل بھرو تحریک کا اعلان جو ہے کیا کسی کو پریشان کر سکتا ہے؟ حکومت کو، اسٹیبلشمنٹ کو، یا کسی بھی مقتدر حلقوں میں سے کسی کو پریشان کر سکتا ہے یہ اعلان؟ حنیف الرحمان صاحب، وقاص شاہ صاحب نے تو بہت کامیابی کے ساتھ موضوع کو دوسری طرف لے کے گیا اور آپ کا سوال وہ گول کر گئے، مطلب اس پہ بات ہی انہوں نے نہیں کیے. میں آپ کی طرف آیا کہ میرے خیال میں جس طرح میں نے پہلے بھی کہا، اس وقت عمران خان صاحب جو ہے وہ جو PDM کی جماعتیں ہیں، ظاہر ہے وہ بہت سنجیدہ سیاستدانوں پر مشتمل جماعتیں ہیں، بہت گرو ہے، وہ سیاست کے کھلاڑی وہاں پر ہے. تو وہ ان کے ٹریپ میں آ چکے ہیں اور وہ اب ان کا کوئی بھی گر جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. ان کا کوئی پتہ بھی اب PDM حکومت کو یا اسٹیبلشمنٹ پہ وہ کاری وار نہیں کر سکتے ہیں. اسی لیے میرے خیال میں یہ کوئی سنجیدہ کوشش نہیں ہے. جس طرح انہوں نے پہلے اپنی طور پہ انہوں نے کوششیں کی ہے لیکن کوئی بھی کامیاب نہیں ہوا ہے، تو یہ جیل بھرو تحریک بھی اسی طرح کی ایک تحریک ہوگی، کیونکہ انہوں نے خود پھر اس کے ساتھ وضاحت کر دی ہے کہ جو لوگ ضمنی انتخابات میں حصہ لیں گے یعنی امیدوار بنیں گے وہ گرفتاری نہیں دیں گے. تو ظاہر ہے کہ وہ لیڈرشپ ہے. اگر کسی علاقے کا MNA یا MPI کا کینڈیڈیٹ گرفتاری نہیں دے گا تو باقی جو غریب عوام ہے کیا وہ گرفتاری دیں گے؟ وہ خود بھی گرفتاری نہیں دیتے ہیں اور سیکنڈ ٹیئر کا جو لیڈرشپ ہے اس کو بھی گرفتاری پر آمادہ نہیں کرتے ہیں یا ان کو پیش نہیں کرتے ہیں. تو پھر صرف بیچارہ ورکر جو ہے وہ گرفتاری دیں گے. دوسری بات یہ کہ پاکستان میں گرفتاری کے لیے ایک قانون ہے.
ہر ایک بندہ اگر خود کہے کہ میں جیل میں جاتا ہوں اور مجھے گرفتار کر تو میرے خیال میں اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے، نہیں کوئی قانون ہے اور اس طرح گرفتاریاں دی جا سکتی ہے. کسی کا شیشہ توڑنا ہوگا، کسی کی گاڑی توڑنی ہوگی، کوئی سڑک بلاک کرنی، کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا، تب آپ گرفتار ہوں گے. درست. اب میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے یقیناً تمام پینلسٹ کا تجزیہ جو ہے وہ آپ نے سنا. ناظرین، ایک اور اہم موضوع قومی اسمبلی میں واپسی کا جو ایک فیصلہ کیا گیا تحریک انصاف کی جانب سے، اس کے کیا اثرات ہیں؟ اور یہ فیصلے کبھی استعفے تو کبھی استعفے کو خلاف عدالتوں میں جانا، کبھی اسمبلی میں آنا تو کبھی واپس چلے جانا، کبھی منتیں کرنا کہ استعفے منظور کیے جائے، کبھی یہ کہنا کہ استعفے منظور کیوں کیے گئے. یہ صورتحال ہے کیا؟ شرائع صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو فیصلہ ہے ان کا کہ قومی اسمبلی میں واپس آ رہے ہیں ہم لوگ، اور یہ کنفیوژن ہے ان کی، یو ٹرن ہے، خواہش ہے کیا؟ یہ مطلب لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. شرائع صاحب بقول منیر نیازی ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں. بالکل ایسا ہی ہے. بس اب آج لگتا ہے کہ عمران خان کا نوحہ پڑھ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے. اب کیا کریں، اب مسئلہ یہی نا، اب جو ہے اس پہ تو بات کرنی ہے. بالکل پرابلم وہی ہے کہ ٹائمنگ کا ایشو ہے اور پولیٹیکل کاز کو بیسٹ ٹائم پہ بیسٹ وے میں کھیلنا. میرا خیال میں یہ ان سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں تو میرا خیال میں اب اس کا خمیازہ بھگتیں گے. اب دیکھیں اگر یہ 43 لوگ واپس آ بھی جاتے ہیں اور بقول آپ کے جو آپ نے ایک بیانیہ بنایا ہے کہ کل کو اس پارلیمان کی مدت تو ختم ہونی ہے نا، اگست میں تو ہو ہی جائے گی، اور لگتا یہ ہے کہ جو نگراں سیٹ اپ آئے گا اس نگراں سیٹ اپ کی تعیناتی میں اپوزیشن لیڈر کا بڑا کردار ہوتا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، کیونکہ آپ پچھلے سال کے جتنے حسابات ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ان کی ذرا عام ٹوسٹنگ کرنی ہے تو وہ بھی عہدہ آپ کے پاس آ جائے. تو میرا خیال ہے کہ یہ خوش فہمیاں ہیں. اب دیکھیں پنجاب کے اندر آپ اپنا وزیر اعلیٰ لے کے نہیں آ سکے، آپ کی حکومت تھی نا. درست. اسی طرح خیبر پختونخوا کے اندر آپ نگراں وزیر اعلیٰ اپنا لے کے آ سکے، نہیں لے کے آ سکے. تو اگر وزیر اعظم آپ کا نگراں آ بھی جائے گا تو کیا کر لیں گے؟ نظام کیا ایک نگراں وزیر اعظم تو نہیں چلاتا. تو میرے خیال میں جو گولز آپ نے سیٹ کیے ہیں ان کو لے کے آپ واپسی کر بھی رہے ہیں تو پبلک میں آپ کو کہا جائے گا کہ آپ یا تو کنفیوزڈ ہیں یا میں کیا کہوں کہ اپنا تھوکا ہوا چاٹ رہے ہیں آپ، کہ یا تو اس وقت آپ کا فیصلہ درست نہیں تھا کہ آپ نکل رہے ہیں اس پارلیمان کو جس سے آپ نکلیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ عوام میں جا رہے ہیں، بجائے عوام میں کھڑے ہونے کے آپ دوبارہ اس کا حصہ بننے جا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس موو سے بہتر یہ ہے کہ خان صاحب کو اب عوام کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. اب انجام جو بھی ہو، آپ اپنے سارے سیاسی کارڈ کھیل لیے ہیں اور کوئی کارڈ بھی کارگر ثابت نہیں ہو سکا، نہ کیجئے گا. اب آئیں گے آپ کو یہاں بھی دشنام ترازی ہوگی، گالم گلوچ سننا پڑے گی، کڑوی کسیلے باتیں سننے پڑے گی اور ہاتھ آپ کی کچھ نہیں آنے والا. جب آپ نے پارلیمان کو الوداع کہہ دیا ہے تو پھر کہہ دیا ہے. اور اگر آپ وزڈم پریویل کر رہا ہے تو کل کا دن ہے، اگر جوائنٹ سیشن تھا، اس جوائنٹ سیشن کا پہلا نقطہ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی تھی. بھائی آپ اپنے سینیٹر سے کہتے ہیں کہ جاتے وہاں پہ کشمیر کے معاملے پہ تو کوئی سیاست نہیں کر رہا نا. تو اگر آپ کے سیاسی فیصلے ایسے ہیں کہ جو قومی مفاد کے معاملات ہیں ان کے اوپر بھی آپ سیاست کرتے ہیں تو پھر میرے خیال میں ایپکس کمیٹی میں نہ جانا، بالکل وہاں دہشت گردی کا معاملہ تھا، اور صوبہ بھی جو آپ دعویٰ کرتے کہ میرا صوبہ ہے، بالکل اس کے حوالے سے بھی آپ نہیں جائیں گے تو کیا کریں گے؟ وہ معاملہ کہ جب آپ 126 دن کا دھرنا دے کے بیٹھے تھے، بٹ جب اے پی ایس ہوا تو آپ چھوڑ کے اس اے پی ایس آل پارٹیز کانفرنس میں بھی گئے اور آپ اس سارے پروسیس کا حصہ بنے. اب بھی نوعیت تو اسی طرح کی ہے. تو خان صاحب تھوڑا سا سیاسی مشاورت کے اوپر بھی یقین رکھیں. آپ کے ساتھ جو رفقا ہیں وہ پرویز لیب ہو گئے ہیں، وہ پرویز کھٹک ہو گئے ہیں، وہ شامود قریشی ہیں، یہ باقی لوگ ہیں، ان کو سنیں اور سننے کے بعد کو فیصلہ کریں گے تو شاید آپ کا کوئی کار ثابت ہو. لیکن اگر آپ نے سولو فلائٹ لی پارٹی کے اندر کہ میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، جب مجھے اہل خانہ نے یہ بتا دیا کہ یہ کرنا ہے اور آپ کو اس کو تسلیم کرنا پڑے گا، تو جو 25 مئی سے اب تک انجام ہوا ہے اس کا بھی وہی ہوگا. درست. اب وقار شاہ صاحب، قومی اسمبلیوں میں آنا، کبھی چلے جانا، استعفے منظور کرنا، پھر یہ کہنا کہ بھائی نہیں ہونے چاہیے، یہ تمام تر صورتحال آپ کے سامنے ہے. یہ کنفیوز سچویشن جو ہے، یہ جو فیصلہ سازی میں کمزوریاں سامنے آ رہی ہیں، یہ کیا یو ٹرن ہے؟ سمجھ نہیں رہے، کوئی ڈکٹیٹ کر رہا ہے کیا آپ کے خیال میں یہ وقار شاہ صاحب؟ بالکل عمران خان صاحب اپنی سیاسی جو چالیں ہیں وہ چلیں گے، لیکن منافقت آپ پی ڈی ایم کی بھی ملاحظہ کریں کہ پہلے کہتے تھے کہ آپ اسمبلی میں آئیں، جب وہ اسمبلی میں واپس آ رہے ہیں تو انہیں یکمشت استعفے جو انہوں نے دیے تھے، پہلے اسپیکر صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ آئیں فردن آئے، اس کے بعد یکمشت 33 پہلے منظور کیے، اس کے بعد 40، اس کے بعد 45 پتہ نہیں کتنے.
تو یہ منافقت پی ڈی ایم کو بھی چھوڑنی ہوگی کیونکہ پہلے تو یہ کہتے تھے کہ آپ اسمبلی میں، جب خان صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے اسمبلی میں آتے ہیں، چلیے اپوزیشن لیڈر کے لیے جو یا جو بھی ہو ان کا نقطہ نظر، لیکن جب وہ آ رہے تھے تو آپ ان کو ویلکم کرتے اسمبلی میں آپ بیٹھ کر یہ جو سارے چیزیں ہیں یہ حل کرتے تھے، آپ نے تو اسمبلی سے ان کو نکال دیا۔ دوسری بات بالکل شیرازی صاحب کی درست ہے کہ خیبر پختونخوا میں تو 2/3 میجارٹی تھی پاکستان تحریک انصاف کی، پنجاب میں بھی ان کی حکومت تھی، تو وہاں پر تو نہ پنجاب میں یہ اپنا چیف منسٹر لے آئے اور نہ خیبر پختونخوا میں۔ اب جو نگران کابینہ بنی، آپ یقین کریں آپ کو ہنسی آئے گی کہ یہ ہمارے جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں انہوں نے بھی نہیں بنائی، گورنر صاحب نے خود بنائی ہے پوری، اپنے یار دوستوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو بھر کے۔ بالکل۔ تو کیا گارنٹی ہے کہ اگر پی ٹی آئی کا اپوزیشن لیڈر بن بھی جاتا ہے کہ تو اس جو یہ نام تجویز کریں گے تو انہی میں سے کوئی آئے گا، پھر بھی جو الیکشن کمیشن کے ہاتھ میں آئے گا فیصلہ وہی کریں گے جس طرح انہوں نے پنجاب کے کیس میں کیا۔ میں پھر بھی کہوں گا کہ پورا جو اگر نگران حکومت آ بھی جاتی ہے تب بھی الیکشن کس نے کرنے ہیں؟ الیکشن اسٹیبلشمنٹ نے کرنے ہیں، اور جو مشینری ہوگی جو بھی ہوگا تو پھر اسٹیبلشمنٹ ہی چلائے گی یہ پورا سسٹم۔ نگران حکومت کا میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی رول ہوگا، اور عمران خان صاحب کو نہیں آنا چاہیے واپس اسمبلی میں، جب استعفے دے دیے تو ان کو اب میرے خیال میں واپس نہیں آنا چاہیے، بلکہ جو ان کے لوگ ہیں جو منظور نہیں ہوئے استعفے ان کے لیے بھی عدالت جا کر ان ریٹ کرنی چاہیے کہ ان کو بھی جلدی سے ان کے صاحب آپ کیا کہے گا اس حوالے سے جو قومی اسمبلی میں واپس آنے کا جو ایک انہوں نے اشارہ دیا بلکہ فیصلہ کیا ہے، تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کنفیوز ہے یہ لوگ، ان کو پتہ نہیں ہے فیصلے کیا کرنا ہے، یہ کمزور فیصلہ سازی جو ہے ان کی یہ کیوں ہے، یا یو ٹرن ہے، کیا ہے یہ آپ کے خیال میں؟ حنیف الرحمان صاحب، یہ ایک لفظ 1 گھنٹے سے میرے ذہن میں گھوم رہا تھا، میں سوچ رہا تھا کہ اس کو استعمال کروں یا نہ کروں، لیکن افتخار شیرازی صاحب نے استعمال کر دیا ہے کہ اس کی مثال جو ہے اپنا توکا چھاٹنے کے مترادف ہے، تو میرے خیال میں اب مجھے بھی اسے استعمال کرنے میں کوئی امر مانے نہیں ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آپ جو بھی فیصلہ کریں گے عوام اس کو قبول کریں گے، آپ کے ورکر اس کو قبول کریں گے، ٹھیک ہے کہ فی الحال عارضی طور پہ تو آپ جو بھی فیصلہ کریں گے آپ اس میں آزاد ہے، لیکن عوام کم از کم اس چیز کو بہت غور سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ غلطی پہ غلطی کر رہے ہیں اور اس کی سزا جو ہے وہ عام عوام بھگت رہے ہیں۔ ملک میں جو سیاسی عدم استحکام ہے وہ عمران خان کی انہی فیصلوں کی وجہ سے ہے، جو گزشتہ 8 مہینے وہ مسلسل غلط انداز سے لے رہے ہیں اور کسی کو قرار رہنے نہیں دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو تقریباً 10 مہینے ان لوگوں نے گھروں میں بیٹھ کے گزارے ہیں، اس کی مراعات کا کیا بنے گا، اس کی تنخواہوں کا کیا بنے گا؟ اگر وہ واپس آ کے عدالت نے حکم دیا ہے شاید اس کو واپس بحال کر دیا جائے، ابھی تو انہوں نے صرف سٹے دیا ہے، معطل کر دیا ہے الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو، لیکن اگر وہ واپس آ جاتے ہیں تو 10 مہینے کی یہ مراعات جو کروڑوں نہیں بلکہ میرے خیال میں ارب تک پہنچ جائے گی، یہ مراعات ہی واپس لیں گے تو عوام کو کیا جواب دیں کہ ہم 10 مہینے آپ لوگوں کو کوئی حق نہیں۔ اس حوالے سے بھی کوئی بات ہونی چاہیے چونکہ پروگرام میں وقت بہت کم رہ چکا ہے، اور آخری میں چاہ رہا ہوں کہ ایک سوال آپ تمام حضرات کے سامنے رکھوں۔ شرائع صاحب، صدر پاکستان صاحب نے خط لکھا ہے کہ بھئی آپ پنجاب اور پختونخوا میں الیکشن کروا دیں، سیکیورٹی اداروں کی طرف سے، الیکشن کمیشن کی طرف سے، آئی جی صاحب نے بھی اس دن کہا تھا کہ بھئی ہم تو سیکیورٹی نہیں دے سکتے، حالات بڑے خراب ہیں، باقی اداروں کی طرف سے بھی جو بیانات آ رہے ہیں وہ بالکل واضح ہیں کہ بھئی الیکشن جو ہے وہ ممکن ہے نہیں ہمارے طرف سے، آپ جو کہنا چاہتے ہیں کہہ لیں۔ تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعتاً حالات اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ الیکشن نہیں ہو سکتے، یا کوئی دیگر سیاسی مقاصد آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے ہیں؟ میرا خیال میں جو وجوہات بتائی جا رہے ہیں وہ بڑی جینون وجوہات نہیں ہیں، معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بالکل بھی ایسی نہیں ہے۔ ہمیں لگ رہا ہے کہ ایک بڑا سیاسی فیصلہ ہے، اور سٹیٹس کو کی جتنی بھی طاقتیں ہیں وہ ساری اکٹھی ہو کے انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب الیکشن کرانے کے بجائے عمران خان صاحب کو سسٹم سے آؤٹ کرنے ہیں، اس کے بعد کرائیں گے، اور اس دوران جو ان کا پولیٹیکل لاس ہوا ہے، جو غیر مقبول فیصلے کرنے سے، اور اس وقت جو صورتحال ہے مہنگائی کی اور باقی، شاید وہ چاہ رہے ہیں کہ اس دوران وہ ریپیئر ورک بھی کر لیں گے تاکہ ان کو جو پولیٹیکل کیپٹل جو لاس ہوا ہے اس کو بھی ریگین سے کر سکیں۔ اور صدر صاحب بیچارے، ظاہر سی بات ان کا تعلق تحریک انصاف سے ہے تو انہوں نے وفاداری تو شو کرنی ہے، تو رسماً انہوں نے خط لکھا ہے، لیکن اس خط کی آئینی اور قانونی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ اگر اس کو الیکشن کمیشن سیریس لے، کوئی نہیں سیریس لے گا۔ یہ جو شرائع صاحب کہا جاتا ہے کہ الیکشن کمیشن یا گورنر صاحب اگر تاریخ نہیں دیتے تو صدر صاحب جو ہے وہ آئینی طور پر کچھ اقدام اٹھا سکتے ہیں، ایسے کوئی ہے؟ ہرگز نہیں، میرا خیال میں جو وجوہات اس وقت بتائی جا رہی ہیں، یہ معاملہ عدالت میں جائے گا نہیں، اور عدالت ایک سٹیمپ لگائے گی، کیونکہ جب انٹیلیجنس اداروں کی رپورٹ ہو کہ عام آدمی کی زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کون عدالت چاہے گی۔ آپ کو یاد ہوگا کسی زمانے جب نواز شریف صاحب بیرون ملک جا رہے تھے
تو عدالت نے پوچھا اٹارنی جنرل سے کہ اگر ان کی موت واقع ہو جاتی ہے علاج کے بغیر تو کیا حکومت وقت ذمہ داری لیتی ہے؟ تو حکومت وقت نے ہاتھ کھڑے کہ انہوں نے بالکل ان کو بیرون ملک بھجوا دیں کیونکہ ان کا زندگی کو خطرہ ہے. تو یہاں بھی لوگوں کی زندگیوں کا معاملہ ہے. تو جب عدالت کے سامنے یہ نقطہ ریاست رکھے گی تو کون جج ہوگا کو چاہے مقاصد کچھ بھی ہوں درست، لیکن ریزن دیا جا رہا ہے ایسا کہ جس ریزن کو اوائڈ نہیں کیا جا سکتا. لہٰذا عدالتیں بھی اسٹیمپ لگائیں گے کہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. بڑا حساس معاملہ ہے ایسے حالات میں. اور مور امپورٹنٹلی آخری جملہ، سینسس ہو رہا ہے 1 مارچ سے شروع ہوگا. جب نئی مردم شماری ہوگی تو نئی حلقہ بندیاں ہوں گی. نئے حلقہ بندیوں پہ آپ کو کروانا پڑے گا. اس کے لیے ٹائم لگے گا. ایگزیکٹلی. شاہ صاحب مختصراً کیا فرمائیں گے اس حوالے سے جو بیانات آ رہے ہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے، سیکیورٹی اداروں کی طرف سے؟ آئی جی صاحب کا بیان بھی آپ نے سنا ہوگا کہ بھائی الیکشن ہو نہیں سکتے، ہم کچھ کر نہیں سکتے ہیں. کوئی سیاسی مقاصد آپ کو نظر آتے ہیں یا جینوئن ایشوز ہیں؟ بالکل سیاسی ایشو ہے، یہ سیاسی ڈرامہ بازی ہے. پی ڈی ایم کی روح آ گئی ہے الیکشن کمیشن میں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن نہیں بلکہ پی ڈی ایم کا فیصلہ ہے، ان کے بیانات ہیں. اگر خیبر پختونخوا میں آج 16 جو قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں ان کے انتخابات کے لیے ڈیٹ دے دی گئی ہے مارچ میں، تو پھر صوبائی اسمبلیوں کے لیے کیوں نہیں دے سکتے؟ یہ چیزیں میں آپ کو پھر بھی بتاؤں کہ عمران خان صاحب یہ لوگ ان کو آؤٹ کرنے کے چکر میں ہیں کہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب نااہل ہو جائیں یا سیاسی مقاصد ہیں چونکہ وقت بہت کم رہ چکا ہے. اگر الیکشن ہونے ہیں. شمس صاحب آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے مختصراً؟ سیاسی مقاصد ہیں یا جینوئن ہے ریزرویشنز؟ سر یہ تو الیکشن کمیشن نے فیصلہ نہیں کیا ہے. وقاص شاہ صاحب الیکشن کمیشن پہ الزام لگا رہے ہیں. یہ تو جی ایچ کیو نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم فوج نہیں دے سکتے ہیں. وزارت خزانہ نے کہا ہے کہ ہم پیسے نہیں دے سکتے ہیں. لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ ہم جوڈیشل افسران نہیں دے سکتے ہیں. تو جب تینوں بڑے ادارے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں وہ اس موڈ میں ہی نہیں ہے کہ الیکشن ہو ٹائم پہ، تو ظاہر ہے کہ پی ڈی ایم کی جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سر اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی تھی، تو کیا آئین کی خلاف ورزی باقی بہت کم ہو رہی ہے؟ 10ویں جماعت تک تعلیم دینا آئینی تقاضا ہے کہ مفت اور لازمی تعلیم دینا ہے. کیا ہماری حکومت تعلیم دے رہی ہے ہر بچے کو؟ دوسری بات یہ کہ اردو کو لازم کرنا جو ہے وہ سرکاری زبان کے طور پہ وہ آئینی تقاضا ہے. کیا کسی حکومت نے اس کو لازم کر دیا ہے؟ صدر مملکت اور گورنر صاحبان کو غیر سیاسی رہنا جو ہے یہ آئینی تقاضا ہے. کون سا گورنر اور کون سا صدر جو ہے وہ غیر سیاسی رہ چکا ہے؟ تو میرے خیال میں جب پورے ادارے اور ماحول ابھی اس کا بنا نہیں ہے الیکشن کا، پی ڈی ایم حکومت یہی چاہتی ہے کہ عمران خان جو آؤٹ ہوا، اور یہ ان کا سیاسی حق ہے، اس کو استعمال کرنا جس طرح بھی وہ مناسب سمجھتے ہیں وہ کر سکتے ہیں اس کو. بہت بہت شکریہ وقاص شاہ صاحب آپ کا، آپ تشریف لائیں. تھینک یو سو مچ. شمس امان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. افتخار شرائع صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، اور انشاءاللہ آپ کو دوبارہ میں زحمت ہم دیتے رہیں گے، آپ کے تجزیے سے ہم مستفید ہوتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ. ناظرین اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.